Shafullah Gandapuran as District Police Officer Mansera میں تعیناتی ہوئی ہے یہاں پہ تلاوت کلام پاک کی گزارش ہے تاکہ پھر آپ کے ساتھ مشاورت اجلاس ہم شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. آپ لوگوں کو تفریح دینے کا آج کا جو مقصد تھا صرف گزارش یہ ہے کہ میں اس کرسی پہ جو بیٹھا ہوں نام تو میرا شفیولہ گنڈاپورا ہے لیکن یہاں پہ میں صرف ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میری تعیناتی ہے. میرا بلیو ہے کہ اختیار اللہ کا تھا. میری صرف اور صرف ذمہ داری ہے. کبھی اس چکر میں نے پڑھا کہ ڈی پی او کی بہت بڑی چیز ہے اور کانسٹیبل خدا نہ خاصہ کی اس سے کم عزت والا ہے اور تو عزت منتشا کیا نہیں کرتے ہیں. جو میرے سپاہی باہر کھڑے ہیں اگر انہیں صرف اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا تو آج وہ ڈی پی او ہوتا اور میں سپاہی ہوتا ہوں. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہاں مجھے تعینات کیا ہے. میرے طریقہ کار ہے کوشش کرتا ہوں ہر طبقہ فکر تک تمام کمیونٹی کی جتنے بھی اسٹیٹ ہیں ان تک اپنی گزارشات کو پیش کرتا ہوں. اپنی ذمہ داریاں سے ان کو آگاہ کرتا ہوں. اپنا طریقہ کار کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں تو باہر سے آیا ہوں. نہ زندگی کا پتہ ہے نہ موت کا پتہ ہے نہ رزق کا پتہ ہے. آج اگر رزق یہاں پہ ختم ہو جائے ابھی تبادلہ ہو جائے ایک کاغذ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹرانسفر امیڈیٹ افیکٹ. پولیس کا ہوتا ہے امیڈیٹ افیکٹ کہ آپ کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے فوری عمل درآمد کر بس ٹیکس یہاں سے باہر نکلو گا تو بس کا ذمہ داری پوری ہوگی. اس کے بعد میں آیا آپ یہاں کے مین اسٹیک ہولڈر ہو. اس ایریا کی مانسیرا کی زیادہ ذمہ داری آپ پہ ہے. مجھ سے آپ نے کام لیا, میری ٹیم سے آپ نے کام لیا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کرسی پہ صرف ضلعی پولیس آفیسر بیٹھا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی قوم ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی فرقہ ہے. میں صرف ضلعی پولیس آفیسر ہوں. میں نے سب کو دیکھا. پورے ضلع کی جو ایک ذمہ داری مجھے اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی سے آپ کی تجاویز سے آپ کی سپورٹ سے صاف نیت اور پوری محنت سے پوری کرنے کی کوشش کروں گا. بس میری اتنی سی بات ہے. 5واں ضلع ہے میرا ضلعی پولیس آفیسر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. شمالی وزیرستان سے شروع ہو کے سوات سے ہوتا ہوا
بھی مانسیرا میں میری پوسٹنگ ہوئی. اس کے علاوہ پشاور بردان میں بھی میں اسپیکر پوسٹوں پہ رہا. وہاں سے بھی میرے جو تجربات ہیں ان سے بھی فائدہ لیتا ہوں. اور کرت میں بھی میں نے علماء کانفرنس کی تھی, اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا تھا, بہت اچھا. علماء نے جو میری سپورٹ کی تھی وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور میں صرف میرا جو کام ہے, میں نے آپ کو گزارش کی کہ میرا کام صرف امن کا قیام ہے اور معاشرے میں سدھار لانا, بس میرا اتنا سا کام ہے. اس میں میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ اپنے سارے وہ جو آپ ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے, اپنا طبقہ ہے, اپنا حلقہ احباب ہے, اپنی سوچ ہے, وہ ہر ایک کی اپنی ہے, ان کی میں قدر کرتا ہوں. میں اجتماعی ایک گزارش لے کے بیٹھا ہوں آپ تمام کے سامنے کہ صرف اور صرف مانسیرا ضلع کے لیے میرا ساتھ ہے اجتماعی. اب میں آپ کو گزارش کروں, اجتماعی برائیاں میری جو جورسڈکشن میں آتی ہیں, جو میرے ذمہ داریاں ہیں, ان میں کیا ہو سکتی ہے. ایک بندہ ہے منشیات بیچتا ہے, پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. کون, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی محلے میں رہ رہا ہے, کسی بازار میں رہ رہا ہے, باہر سے نہیں آیا. اسی طرح خدا نخواستہ کوئی فحاشی کا ڈر چلا رہا ہے, کسی محلے کوچے یا بازار میں یا کسی گھر میں چھپ کے وہ اس فیل میں مبتلا ہے, وہ بھی اسی کمیونٹی سے ہے. کوئی جوا لگاتا ہے اور ساری نسل کو خراب کر رہا ہے. معاشرتی جرائم میں سارے اس میں لوگ جا رہے ہیں, وہاں پہ جوا کھیل رہے ہیں, نسل تباہ کر رہا ہے. وہ بھی کمیونٹی سے ہے. ابھی عید آنے والی ہے, سارے ماہ رمضان کے روزے رکھے, عید کا اعلان ہوا, بندوق اٹھانے, فائرنگ شروع کر دی. اب ہوائی گولی ہے, 100 روپے کا ایک کارتوس ہے, 150 کا ایک کارتوس ہے, اتنا مہنگا ہے. لیکن یہ اب اس کو مستی چڑھ گئی ہے, عید کی اس نے خوشی منانی ہے, اس سے فائر کر وجہ اس لیے کہ میرے ہمسایوں کے پاس ایک جوڑا کپڑے خریدنے کی توفیق نہیں ہے اور اس نے اپنی مستی کرنی ہے, اس سے فائر کرنا ہے. یہ فائر کرے گا, وہ گولی آئے گی, خدا نخواستہ کسی کو لگے گی اور وہ سارے خاندان کی خوشی تباہ ہوگی. اور میرا کام بھی بڑھ گیا, میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا کہ یہ گولی کہاں سے آئی, کس نے چلائی. کیونکہ مسلمان تو ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ وہ ولاقت کی شہادت آتی, اس پہ ہم پوری نہیں آ سکتے. آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا ہے, لیکن اللہ عمل کی توفیق. اس لیے اپنی سروسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جتنے بھی دن ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپس کے ساری باتیں وہ آپ کی اپنی ہے, میں ان میں نہیں پڑھتا. اس میں بھی اللہ مجھے انصاف کرنے کی توفیق دے. جب وہ موقع آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر اس میں انصاف کروں گا. آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری, پولیس آفیسر کی جو ڈیفینیشن ہے پبلک سروینٹ ہے, عوام کا خادم ہے, اور اس کی جو ذمہ داری ہے ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی آف اللہ, اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے, تو اس میں ہم کوشش کریں گے, اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے, صاف نیت سے. محنت انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی. میری گزارش ہے آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ ممبر کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک حیثیت دی ہے معاشرے میں, آپ کو اپنا ایک حلقہ احباب دیا ہے, آپ کو اپنی سوچ کے اپنے لوگ دیے ہیں. میری گزارش ہے کہ باقی سب چیزیں آپ کی اپنی ہیں. میرے لیے صرف جب تک میں ہوں, تو پشتوں میں کہتے ہیں جب تک پٹکیا ہوا تھا, جرگا جب کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے سر پہ دستار رکھتے ہیں, تو
تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، گنڈا پور مانسیرا میں کوئی اور گنڈا پور نہیں ہے، میں ایک ہی جگہ ہوں۔ سواتی ہوں گے، گجر ہوں گے، تنولی ہوں گے، اور بڑی بڑی قومیں ہوں گی، گنڈا پور ایک ہے آپ کا، مہمان بھی ہے آپ کا، آپ کی خدمت کرنے کے لیے بھی آیا ہے، آپ کو سروسز بھی پرووائڈ کرے گا۔ آپ وہ دستار میرے سر پہ رکھیں اور مہربانی کریں، جرم پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو بھی معاشرے کو خراب کرتا ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مافیا، میں پھر اس کے بعد آپ سے سنوں گا جی، بس میری آخری بات ہے، مافیا جو بھی ہو، ہماری پولیس اپنے نام کا ایک درخت لگائے گا، وہ اس لیے کہ ہمیں احساس ہو کہ درخت ہمیں لگانا ہے اور درخت کی نشو و نما کرنی ہے، اور درخت نے ہمارے ماحول کو اور مانسیرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے۔ تو جو پھر مافیا بنے گا، چاہے وہ ٹمبر مافیا ہوگا، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہوگا، چاہے وہ قبضہ مافیا ہوگا، ہم اس کے جرم کو دیکھیں گے، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے 1 سال یہاں پہ رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں یہی ہوگا، تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ سے بھی میری مشاورت ہوتی رہے گی، ملاقاتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، دفتر میں بھی، ٹی وی چینل میں بھی، کانفرنس میں بھی۔ میں نے ضروری سمجھا کہ باقی لوگوں کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے میں مشکور ہوں کہ مجھے میرے ایجنڈے پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یاد دلایا۔ میں نے کہا ماہ رمضان ہے، تو چند میرے جو خیر خواہ انہوں نے کہا کہ جو علماء کانفرنس، میں نے کہا میری پرائیورٹی ہے، جب میں اندر جاتا ہوں، ابھی عید کے بعد پھر ہمارا ہاتھ اور بھی سخت ہوگا، ہم ایریا میں جائیں گے ڈیفینیٹلی۔ میں نے آپ کو کہا کہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ اسی مانسیرا کے لوگ ہیں، باہر سے آئے گا تو وہ تو میری ذمہ داری ہے، کوئی آئے باہر سے اس کو تو ہم نہیں پڑھ لیں گے، اب ادھر ہوگا تو پھر تو تکلیف ہوتی ہے، محلے دار بھی ہوگا، کسی کا رشتے دار بھی ہوگا، کسی کا بیٹا بھی ہوگا، اب براہ راست سے وہ ہٹ چکا ہے، کیسے اس کو براہ راست پہ حملہ ہے؟ میں نے ابھی تک ایسا کوئی جگہ نہیں دیکھا کہ ایک محلے میں 20 گھر ہیں، معافی چاہتا ہوں، اس میں 19 گھر جو ہیں وہ ٹھیک ہے بالکل، اور ایک گھر میں وہ اس میں خدا نخواستہ کوئی برائی ہے، اور وہاں پہ کوئی فحاشی کا اڈا چل رہا ہے، یا وہاں پہ کوئی منشیات فروشی ہو رہی ہے، یا وہ جوا لگا رہا ہے، تو میں نے وہ ریزسٹنس کمیونٹی میں نہیں دیکھی کہ وہ 19 بندوں کا جرگہ اٹھ کے جائے، اس کو بولے کہ یہ جو بیچارہ آج جوا کھیل رہا ہے، جوئے کی لعنت میں، یہ اس کا بیٹا، یہ اس میں وہ مبتلا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آج آئے شہید ہو گیا ہے، باپ کی نہیں مانتا اور کسی کی نہیں مانتا، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اس کو جب نشہ نہیں ملتا، تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ یہ میں نے دیکھا۔ مشران جو ہوتے تھے، جن کی قدر ہوتی تھی، ابھی چوک میں 15 سال کا لڑکا بیٹھا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کسی کا تو بیٹا ہے نہیں، مشرق کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ میں معافی چاہتا ہوں، معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ مشرق کی وہ حیثیت نہیں، تو اس سے پوچھ لے کہ بیٹا تو کس کا بیٹا ہے اور تو کیوں سگریٹ پی رہا ہے، اور کیا تمہیں تمہارے باپ نے اس کے لیے پیسے دیے؟ کیا تیرے باپ کو پتہ ہے اس نے تمہیں پیسے دیے کہ تیرے جیب خرچ ہے، تو سگریٹ پی چوک میں بیٹھ؟ وہ نہیں پوچھ سکتے کوئی بھی۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے اندرونی باتوں سب ان کو اپنی جگہ پہ آپ رکھیں، وہ آپ کی اپنی، اور میں جب پڑھوں گا جس کا بھی معاملہ آئے گا، انویسٹیگیشن مینس کلیکشن آف فیکٹس، آپ نے حقائق اکٹھے کرنے ہیں، جب آپ کی نیت صاف ہو، جو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہوگا اسی کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، کہ جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ بھگتیں گے، اور بھگتا ہے ہر جگہ، لیکن الحمدللہ تسلی اس بات سے ہوتی ہے کہ خدا دیدہ دانستہ ناانصافی نہ کرے، اگر کہیں غافل، کہیں وہ غفلت ہو جائے یا وہ ہو جائے، اس پہ اللہ معاف کرے، دیدہ دانستہ مجھ سے خدا غلطی نہ کرے، ناانصافی نہ کرے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ نفرت جرم سے ہے، انسان سے بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے، اور علماء کرام نے تو میری اتنی ہیلپ کی ہے، جب کو ہاتھ میں نے 460 علماء کرام کے سامنے گزارشات رکھی،
تو ہوائی فائرنگ نہیں ہے. انہوں نے ممبر کا، مسجد کا، اپنے اجتماعات کا ایسا استعمال کیا کہ میں ابھی ان کو دل سے سلام کرتا ہوں. کرک میں جب میں نے منشیات کے خلاف کمپین چلائی، مجھے شیخ الحدیث سے آ رہے ہیں، مجھے علماء آ رہے ہیں. انہوں نے جنازوں میں بھی کہا، جنازوں میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو موت کی لعنت ہے، یہ جو موت کے سوداگر ہیں، اس میں پولیس کا ساتھ ہے. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں، جنازے میں بھی علماء نے میرا ساتھ دیا. آخر میں ہم اس چیز پہ بھی آ گئے تھے کہ ہم نے ان سے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو ٹائم پہ پیسے دیتے ہیں منشیات ختم ہو گئی. پھر میں نے کانفرنس کی. پہلی جب کانفرنس کی، آپ یقین مانیں ہماری پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ ایک شیخ الحدیث کھڑے ہو گئے کرک میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا عقل کام کرتا ہے گنڈا پور؟ میں نے کہا ہم گنڈا پوروں میں تھوڑی وہ ہے، ہم ملے جلے ہوئے ہیں. لیٹر بولے میں نے کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں شیخ الحدیث ہوں، میرے مدرسے آتا ہے، میری الماریاں بھری پڑی، مجھے خدا نے طاقت دی، میں نے علم حاصل کیا ہے. مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کاروبار کر رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے، میرا یہ منافع ہوا ہے، میں اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. اس نے کہا تمہیں کیا پڑی ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ لوگوں سے ہیلپ لیتا ہوں، پھر جب سب کا ایک متفقہ آئے گا میرے پاس، ایک متفقہ ہر طبقے فکر کا عالم اس پہ سائن کرے گا اور اجتماعی چیز پہ اس ضلع کے لیے میرے ساتھ جڑا ہوگا، تو پھر یہ سرکار کا ڈنڈا میں استعمال کروں. میں نے کہا پھر آپ دیکھا کہ میں کیا کرتا ہوں، پھر میں نہیں بخشوں گا جب سارے طبقے فکر کے عالم ایک چیز پہ کرتے ہوں گے کہ منشیات فروش، منشیات لانا، سپلائر اور بیچنے والے، اس پہ کمپرومائز نہیں. فحاشی کا اڈا چلانا، ان میں مبتلا ہونا تو اس لیے ہے کہ اگر کوئی نہ لائے، اگر کوئی نہ بیچے تو کیوں مبتلا ہوگا؟ اگر کوئی فحاشی کا اڈا نہ چلائے تو لوگ کیوں آئیں گے؟ اگر کوئی جوئے کے لیے کوئی ایک مکان، کوئی جگہ مختص نہ کرے تو جواری کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میرا فوکس ان پہ ہوتا ہے کہ بنیاد سے ختم کریں، بنیاد سے. اس پہ میں نے آپ کے سامنے اپنی وہ رکھ دی، انما الاعمال بالنیات، روزے کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، انشاءاللہ نیت کے ساتھ اپنے ایمان کے لیے جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ذمہ داری مجھے خدا پوری کرنے کی توفیق دے. اور جو بھی بندہ جس حیثیت پہ کیوں نہ ہو، خدا نہ خاصہ جب وہ اپنی لمٹ کراس کرے، جب وہ غلط بندے کی سفارش کرے، تو اس کرسی کا جو تقاضا ہے انصاف قائم کرنا اور مظلوم کی داد رسی کرنا، تو پھر میں اس کو بتاؤں اگر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت نہ ہو تو حساب کتاب پہ تو بچنا بہت مشکل ہے. غفور رحیم والی بات نہ ہو تو حساب کتاب میں تو ہمارے اگر ایک دن کے معاملات میں آپ نے دیکھا، ایک دن آنکھ بند کر کے کہ ایک دن میں نے کتنا جھوٹ بولا، میں نے کتنی دو نمبری کی، صرف اپنا حساب کروں نا، اپنا، باقیوں کو تو ہم پکڑتے ہیں، اپنا حساب کروں تو پھر مجھے پتہ چلے کہ میں کتنا ٹھیک ہوں، کتنا غلط ہوں. تو اس لیے میں سفارش کو برا نہیں مانتا، کیونکہ سفارش کی مجھے ضرورت ہوگی آپ کو. ہاں غلط ہو چکا ہوگا. مجھے یاد ہے ایک بڑے عالم، آخری بات میری، بڑے عالم غفور صاحب، مولانا غفور صاحب کسی نے نام سنا، بڑے امپارشل، کبھی کھانے نہ جانے والے، کوئی کسی سے فرق نہ رکھنے والے، ان کو کسی کی سفارش نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ کے ساتھ ایک رابطہ ہے اور آپ نے کانفرنس کی اور آپ مدرسے سے بھی آئے، ورنہ ہمارا کیا کام ہے پولیس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا میں آج آپ کو کرتا ہوں یہ بات. میں نے کہا جی بالکل کریں. انہوں نے بات کر دی، میں نے تحقیق کی. وہ جو بندہ استدعا لے کے گیا تھا
مولانا صاحب کے پاس وہ غلط تھا. میں پھر ان کو گزارش کی، میں نے کہا میں مدرسے آ جاؤں. انہوں نے کہا مدرسے تو میں نے کہا آپ پڑھے ہو، میں آتا ہوں مدرسے. میں نے کہا ادھر میں ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ضروری جب میں مدرسے آؤں گا آپ قرآن مسلم بھی کریں گے. انہوں نے کہا ہاں قرآن مسلم تو ہوگا. میں نے کہا قرآن مسلم ہوگا تو میں آؤں. میں انہیں جب ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو میں نے بتایا کہ جی یہ بندہ تھا، آپ نے یہ بات کی، یہ ہم نے تحقیق کی اور یہ برائیاں ہیں اس میں اور یہ اس کا ثبوت ہے. آپ یقین مانے 5 منٹ تو وہ چپ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے توبہ کی، پھر بار بار انہوں نے توبہ کی. پھر انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ کہ آپ نے تحقیق کی. نے کہا میں پہلے کبھی سفارش نہیں کی، اب کبھی نہیں کروں گا، تو پولیس کے معاملات میں تو میں کبھی نہیں کروں گا. اس نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بتایا. لیکن باقی معاملات میں تمام علماء کی سرپرستی مجھے حاصل ہے. بس گزارش ہے، اگر مانسیرا میں 63 سال ہے نا جی ہماری عمر 63 سال ہے، اس سے اوپر 1 گھنٹہ بھی ہم جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو کراس کریں تو بونس ہوگا نا جی. تو 63 سال کی اگر منصوبہ بندی ہم کر لیں 63 سال تو میرے خیال میں کوئی بڑی مشکل نہیں پڑے گی. 200-300 سالوں کی اگر کوئی ٹھیکیداری کا پروگرام ہے تو پھر بڑی مشکلات ہے. جو جمع کریں گے اس کی ٹھیکیداری ہوگی اور پیچھے والے کریں گے، انہوں نے جو کرنا ہے. تو یہی میری گزارشات تھی کہ میں ادھر ہوں، میں بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں نے ماہ رمضان میں، میں اکرام مسلم بھی آپ کا نہیں کر سکتا، ماہ رمضان میں آپ لوگ آئے، بڑی تعداد میں آئے، تو بہت ہی شان موقع پہ آپ آئے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تمام میرے جید، میرے آنریبل ریسپیکٹڈ علماء کرام کا میں شکریہ ادا کروں. آپ کی رہنمائی، آپ کی مشاورت، یہ تمام یہ معاشرتی برائیاں جتنی بھی ہیں ان میں مجھے صرف ایک پیج پہ آپ چاہیے، باقی آپ کے اپنے معاملات، آپ کے اپنے، ان میں بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہتری ہوگی. تو یہی میری گزارش تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ فوراً آپ کو تمام علماء کرام سے اجازت. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته. اپنے لیے تو ہر ایک چیز کا ہے اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اور ان کا کام آنا ہے. محترم مکرم جناب شفیع اللہ صاحب، معافی چاہتا ہوں، گزارش ہے اپنا نام بتائیں. بتاؤں گا مجھے آپ کو. جناب شفیع اللہ صاحب ڈی پی او ضلع سیرا، بڑے نہایت واجب احترام قابل قدر علماء کرام، پریس کے تمام نمائندگان، پولیس افسران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو مجھے جانتے ہیں. ویڈیو صاحب کی انفارمیشن کے لیے میرا نام قاضی رسول رحمان ہے. شنکیاری مرکزی جامع مسجد عالیہ قادریہ خطیب ہوں. 2 دفعہ وہاں کا یونٹ کونسل کا ناظم رہ چکا ہوں. 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہ چکا ہوں. اس ضلع کی عمل کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور ثالثین کمیٹی جو سپریم کورٹ نے لانچ کی ہے اس کا ممبر ہوں. اور میری بڑی سعادت یہ ہے کہ خط نبوت منہ ہے صوبہ سرحد کا سینئر نائب امیر ہوں. تاریخ عظمت اسلام کے صوبائی صدر ہوں. اس طرح تاریخ اعظم پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور بہت ساری تنظیمیں ہیں. میری زندگی کا مقصد اور
میرا اہم یہی ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں. میں یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، اس میں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث ہیں، جید اور مقتدر علماء کرام ہیں، مختلف تنظیموں کے ہیں. میں ان سب کی طرف سے آپ کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ کہوں گا اس وقت بیٹھے ہیں ہماری محفل میں کیسے دل ربا، اس وقت بیٹھے ہیں ہمارے محفل میں کیونکہ آپ مہمان بھی ہیں اور یہاں کے نگہبان بھی ہیں. اور اس دن اخبار میں نے آپ کو بھی دیکھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے جو باتیں آپ نے کی، جس طرح آپ نے اللہ پاک سے مدد مانگی، اللہ آپ کی اس میں مدد فرمائے. تو میں بیٹھے ہیں اس محفل میں کیسے دل ربا، مرحبا سب مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. جناب ڈیو صاحب، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہاں مانسیرا جو ہے یہ امن و آشتی کا صحرا ہے. الحمدللہ یہاں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ بے اعلیٰ نیچے صاحب سے مراد وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہم آہنگی اور بڑے ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، ہیمرنگ ہو رہی ہے مجھے 2-3 دن سے. میرا سینہ بھی فلی کنجسٹڈ ہے، لیکن چونکہ پہلے سے کووڈ تھا، پرانی تعلیمات کے لیے، پرانی پروگراموں کے لیے، قرآن کے پروگراموں میں تو زندگی میں جہاں کہیں وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی اللہ نے نہیں کروائی. تو رات کو پروگرام ہوتے ہیں، دن کو احتیاط دیتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. آپ نے جو سجیشن دی یہ ہم اس میں میں تمام علماء کرام کی طرف سے آپ کو شیئر کرتا ہوں. اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں، جو بات آپ نے یہاں تذکرہ فرمایا، بنیادی چیز یہ ہے آپ اگر برا نہ منائیں، اگر ہمارے تھانے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے تھانے ٹھیک ہو جائیں. مجھے بعض اوقات اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں ایشیا جامع کمیٹی کے چیئرمین اور علاقائی معاملات میں لوگ مجھ پہ مطلب عمدہ بھروسہ کرتے ہیں، عمدہ اعتماد کرتے ہیں. جب ان کے آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ لیگلی آپ جانتے ہیں ہم تو کیونکہ زیادہ تر الحمدللہ گنڈاپور نام سے ہمیں اختیار ہے. ہمارے حیات علی خان گنڈاپور یہاں ڈی پی او بھی رہے ہیں، پھر یہاں وہ ڈی اے جی بھی رہے ہیں اور آئی جی بھی رہے ہیں. ان کا وقت بھی بڑا اچھا گولڈن پیریڈ تھا. ابھی افریقی صاحب رہے ہیں، الحمدللہ اچھا وقت گزارا ہے. تو بھی آتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضلع میں امن و امان اور اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصب جو ہے وہ سر انجام دیں. آپ نے جن باتوں کا اظہار کیا، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک ہی تجویز دوں گا کہ خدا را تھانوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ جب ہم ان کی آپس میں بات ختم کر دیتے ہیں، الحمدللہ 45 سال کے قتل کے معاملات بھی الحمدللہ ان کا آپس میں راجنامہ کروائے. لیکن بعض وقت بھائی بھائی کے ساتھ جھگڑا کر لیتا ہے. جب وہ ایک بھائی آ کر شکایت کر لیتا ہے، ہم درمیان میں ان کے درمیان وہ معاملات صلح کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں بھائی 107 لازمی کرواؤ. اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں لیگلی پوزیشن کیا ہے. بھائی جب 108 میں معاملہ ختم ہو گیا تو 107 ضروری ہو گئی ہے. جب بھائی بھائی ہو گیا، میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا. تو ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. اور بعض باتیں ایسی انشاءاللہ، چونکہ میں پولیس کے ساتھ ہر وقت تعاون رہتا ہے اور میشن انتظامیہ کے ساتھ اچھے کاموں میں جب فیئر ہو تو ہم اس میں کیئر کرتے ہیں، لیکن جب انفیئر ہو تو ہم کیئر کرتے ہیں. اس لیے ہماری پوچھی ہوتی ہے کہ فیئر میں ہم آپ کا تعاون کریں گے. یہاں آپ دیکھیے اس لائن میں یہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی اور الحمدللہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ہم ہر ممکن انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم فل کوآپریشن کرتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ میں گڑبڑ ہے تو پھر ہم اتفاق سے کوآپریشن نہیں کرتے. اس کی کوشش ہماری یہی رہے گی. جہاں تک ٹریفک کا معاملہ ہے، اپنی طرف سے ڈی ایس پی صاحب نے جو بھی انچارج ہے، سارجنٹ ہے، وہ بھی بڑی کوشش کرتا ہے. لیکن میں علماء کرام سے درخواست کروں گا، جب آپ جمعے کا خطبہ دیں،
لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. You are the reliable person of society. لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک شخص کا جھگڑا ہو جاتا ہے, بیوی کو کچھ بات کہہ رہتا ہے, اگر اس نے 3 طلاق دے دی, آپ سے آ کے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے جی غصے میں تھا اور میری بیوی تو 10 بچوں کی ماں ہے. اس نے کہا 10 بچوں کی ماں ہے, کل یہاں تھی لیکن اب تو نے یہ لفظ کہہ دیے, اب وہ وہاں ہے, اب وہ کہیں نہیں رہتی. تو وہ 10 بچوں کی ماں کو چھوڑ دیتا ہے, 40 سال کی جیون ساتھی کو چھوڑ دیتا ہے. لوگ علماء کرام پہ اعتماد کرتے ہیں. تو میں اپنے جید اور مقتدر علماء کرام, یہ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سر کے تاج ہیں, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نگہبان ہیں, ان کے پاسبان ہیں. تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا, عمر میں بہت کم حضرات مجھ سے بڑے ہوں گے اور اکثر جتنے بھی ہیں میرے سے عمر میں کم ہیں, تو میں اپنے چھوٹے برخورداروں کی خدمت میں کروں گا جو میرے سر کے تارے ہیں اور میرے سر کے تاج ہیں. ان کے آگے مستقبل کے آپ ہماری امیدوں کی کرن ہیں. ہماری مثال تو وہی ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے اللہ, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو میں درخواست کروں گا کہ اپنے جمعہ کے اجتماع میں آخر 10 منٹ آپ سوشل پروگرام پہ دیا کریں اور معاشرے میں جو آپ غلطیاں دیکھیں قرآن و حدیث کے منہ سے انہیں سمجھایا کریں. جس طرح یہ فائرنگ کی بات کی, عید کی رات کی اہمیت بتائیں. جمعۃ الوداع میں عید کی رات میں جاگنا کتنی بڑی عبادت کی بات ہے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا جو عیدوں کی راتوں میں جاگتا ہے جب سارے دن مر جاتے ہیں ان کا دل نہیں مرتا. تو ان کو عبادت کی ترغیب کے بجائے کہ وہ فائرنگ کریں اور گولہ باری کریں, وہ کسی طریقے سے آتش بازی کریں, ان سے یہ کہیں کہ آتش بازی کی بجائے اللہ کے سامنے آج کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ٹریفک کا معاملہ جو ہے ڈرائیوروں کو کہیں, اکثر میں جمعے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی خدا یہ تم خود بھی ذرا احتیاط کیا کرو. اب جب بھی بات ہوتی ہو جی ٹریفک جام ہے, تو جام کون کرتا ہے؟ کیا وہاں سارجن جاتا ہے, وہاں ڈی پی او جاتا ہے, اس کے لیے روڈ بلاک کیا جاتا ہے, وہاں ڈی سی جاتا ہے, کمشنر جاتا ہے, کون جاتا ہے؟ یہ سب لوگ وائلیشن کرتے ہیں. جب ایک آدمی وائلیشن کرتا ہے سارا روڈ جام ہو جاتا ہے. اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لفظوں سے ماں بڑا, تو بھی نہیں میں بھی نہیں, دونوں انسان ہیں, خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. آپ سے نہیں کہہ رہا, جنرلی بات کر رہا ہوں. لفظوں سے ماں بڑا, تو بھی نہیں میں بھی نہیں, دونوں انسان ہیں, خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. رات بھی نہ ہے فصیل شہر بھی ٹوٹی ہوئی, ظلم یہ ہے جاگتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. اور جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو در حقیقت پارسا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. اس لیے کوشش کی جائے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. ایک شریف شہری کے حیثیت سے تمہیں بھی چاہیے کہ تم معاشرے کے جتنے معاملات ہیں, جتنے تمہارے اوپر وہ جو قانون ہیں, ان قانون کی پاسداری کرو. جتنے بھی SOPs بنتے ہیں ان کی پاسداری کریں, لوگوں کو یہ بات بتایا کریں. لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. میں ایک بار پھر کیونکہ سیٹ بھی اجازت نہیں دیتی, لیکن کیونکہ پیغام پہنچا تھا کہ علماء کانفرنس ہے, یہ آج آپ نے ایک پہلی بنیاد رکھی ہے. ویسے میٹنگ تو ہوتی رہتی ہے لیکن اتنی کثیر تعداد میں بس ایک بار کسی ایک بلا لیا, دوسرا بلا لیا, چند ایک آدمی بلا لیے. آپ نے ایک اچھا پروگرام طے کیا, مجھے امید ہے کہ آپ کے پیشروزوں بھی آئیے, اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور ویسے بھی علماء جو ہیں یہ معاشرے کی عظیم شخصیات ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہل یسر الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں کیا علم اور یا اس میں برابر ہو سکتے ہیں. خود نبی پاک نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں. تو میں یہی کہوں گا علماء کرام اور اکثر میں اپنے پروگراموں میں جہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ علماء کرام نبی کے وارث ہیں اور نبی کے وارث وارث نہیں ہوتے, ان کا وارث اللہ ہے. انشاءاللہ اگر ہم سارے اتفاق اور اتحاد سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آپ دیکھیں گے یہ جتنا پھولوں کا گلدستہ بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کی مہک اپنی ہے, ہر ایک کی چہک اپنی ہے, ہر ایک کی شان اپنی ہے, ہر ایک کی آن اپنی ہے, ہر ایک کی پہچان اپنی ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے, ان کے سینے میں قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے, اس لیے بہت بڑی شان ہے. تو میں on behalf of DPO sir
میں آپ تمام علماء کرام اور ضلعی عمل کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ امن و آہستی کی فضا میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ڈی پی او صاحب کو کبھی یہ گلہ نہیں آئے گا۔ صرف چند باتیں ہیں ڈی پی او صاحب کھانوں کے متعلق، تو کہتے ہیں من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، پھر یہ صورت مجھے مجبور کر رہی ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اس میں بڑی سنگین بات ہے کہ روح بدوتانا دینے والے اور بس غیبت کرنے والوں کے لیے وہی قدم اللہ نے فرمایا ہے۔ چند باتیں انشاءاللہ آپ سے میٹنگ ہوتی رہے گی، کچھ نشستنی آپ کو کریں گے کہ جب آپ کھانوں پہ نظر رکھیں گے تو بات وہ ہے کہ پھر یہ کوئی ایسا معاملہ گڑبڑ نہیں ہوگا۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ منشیات کا جہاں منبع ہے، there is something wrong، منشیات کا جو منبع ہے اس کو ہوش بڑھتے ہیں، کون نے ان کی پشپنائی کون کرتا ہے؟ تو بات وہ ہے مدرس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ ان پر والے کا ہوگا۔ جب وہ منبع ختم کیا جائے گا تو پھر کوئی چرس کہاں سے ملے گا، گرون کہاں سے کرے گا، اور کوئی اور جو چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، اور ہمیں بھی امید ہے کہ آپ بھی کوآپریشن بھی کریں گے علماء کرام کے ساتھ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جاتے وقت آپ اپریسیشن بھی کریں گے۔ اللہ آپ کا اور سب کا حامی اور ناصر و امان ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ صحت کی اجازت دے رہے کہ آپ آئے، میں بہت خوش ہوں۔ آپ نے تھانہ کلچر کی بات کی، اگر میں اپنے گھر کو صاف نہ کر سکوں، میری نظر اس چیز پہ، اگر اپنے گھر کو صاف نہ کر سکوں تو ساتھیوں کے سامنے بیٹھنے کی اور آپ بتانے کی کیا ضرورت آتی ہے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر وردی کی آڑ میں خدا نخواستہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، اگر وردی کی آڑ میں کوئی روز خدا نخواستہ بیٹھا ہے، وردی کی آڑ میں کسی مجاہد چاہیے جو جہاد کرے، اگر اس آڑ میں بیٹھنا ہے تو کسی تاریخ پڑی ہے، پولیس والی کی رپورٹیشن آگے چلی جاتی ہے۔ جب کرد میں انچارج ڈی ایس بی کا پتہ چلا، جب کوہاٹ میں انچارج ڈی ایس بی کا پتہ چلا، پولیس والوں کا پتہ چلا کہ منشیات کے روز کے پیچھے جب ہم جا رہے ہیں کس سے آؤٹ کی، تو اس کے ساتھ جو ہم نے کیا، پھر ان پہ جو ہم نے پرچے دیے، جو ہم نے کانفرنس کی، تو وہ لوگ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نہ آئے، جس کو صاف کہہ دیا کہ دستان کا بیچ لگایا اور خدا خاصہ اس وردی میں میں منشیات کے روز، اس وردی میں میں دہشت گرد سے ملا ہوا ہوں، تو پھر میں سب سے برا ہوں۔ پہلے انشاءاللہ اپنے گھر کو صاف کروں گا، پھر آپ کا یہ ضلع صاف ہوگا۔ آپ نے جو بات کی میں بہت خوش ہوں۔ اگر علماء کرام ہر دفعے علماء کرام آخری 10 منٹ وہ سوشل یونیورسٹی سماجی بھائیوں کی بات کریں، نمبر کا استعمال کریں، بس بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اور اگر جو اس طرح کے برے لوگ ہیں کمیونٹی اور خوشی کرتی اس سے سوشل برکات کر کے اس کے شادی میں خوشی میں نہ جائے کہ میں چوکوں میں سے لگا کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون برا ہے اور کون سزا یافتہ مجرم ہے، کون موت کا سوداگر ہے، میں ان کو کس میں لگاؤں گا آپ کے سامنے چوکوں میں جو میں نے سوال میں لگائی اور لگی ہوئی ہے۔ اور بڑا مجھے انہوں نے کہا کہ پکچر اتار دیں، عدالت میں جوڑتے ہیں، میں نے کہا نہیں پکچر میں دکھاؤں گا کہ کس کا بیٹا ہے، کس کی تربیت پہ کبھی کی اور اس کا کاروبار کیا ہے، وہ چوکیوں پہ لگی ہوئی ہے۔ ہاں تو اس طرح میں یہاں پہ کروں گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ عزت کمانے ہی اس کی وہ میری اللہ سے وہ ہے دعا ہے کہ اللہ عزت سے لایا ہے تو عزت سے ہی لے جائے۔ جیسے کے مسائل انشاءاللہ مل بیٹھ کے حل کریں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیو بھی ہے، چیئرمین امن کمیٹی بھی ہے، علماء کرام میں بھی آپ کا ایک مقام ہے، تو آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت دی ہے، آپ سے بھی سیکھیں گے۔ تھانہ کلچر بھی ٹھیک ہوگا، میری ٹیم انشاءاللہ ٹھیک نہیں ہوگی تو میں دوسروں سے بات نہیں کروں، میں ان کو ٹھیک کر کے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور جو ممبر کا استعمال کریں تو جو باتیں کریں ہمارے لیے انشاءاللہ ہم ان پہ عمل بھی کریں گے۔ میں بہت مشکور کہ آپ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعل هذا البلد صلی اللہ علیہ وسلم مجیب الرحمن نام ہے جس کی خطیب مقصد۔ سب سے پہلے میں ڈپلو صاحب کو یہاں پر آروپ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک مطلوب عمل کو دوبارہ ذکر کر دیا
پہلے اکثر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جو بھی نیا انٹرویو آفیسر آتا تھا وہ سب سے پہلے علماء اکرام کو یہاں پر جمع کیا کرتا تھا، علماء اکرام سے رہنمائی کیا کرتا تھا، لیکن یہ تقریباً 10-12 سال ہو گئے یہ عمل رہ گیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے اس عمل کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس پر ہم آپ کو قابل تحسین اور قابل سب تحسین۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر جرائم وغیرہ کا ذکر کیا گیا، معاشرے کے جتنے بھی جرائم وغیرہ ہیں یہ ہم سے زیادہ آپ کے ڈپارٹمنٹ اور آپ کے تھانے والے کی زیادہ بہتر انداز ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ان جرائم کے خلاف کوئی بہتر اور کوئی ایسا کارروائی ہو جائے کہ جس سے کوئی آدمی اس قسم کے جرم کا ارتکاب بھی نہ کرے، اس کے لیے سوچے۔ الحمدللہ علماء اکرام اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ بعض نصیحتوں میں خطبوں میں بھی جو بھی معاشرے کی برائیاں ہوتی ہیں علماء اکرام ان کی نشاندہی کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے ان کا مساجد کی طرف ان کا رخ بہت کم ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری۔ اسی طرح ان جرائم میں منشیات وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا، فحاشی کے عدم کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو عام طور پر یہاں پر ہمارے معاشرے میں اکثر ہوا ہے کہ بعض جگہوں پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہے، کہ اکثر غریب لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر اپنے وہ جمع پونجی سے خرید لیتے ہیں پلاٹ وغیرہ، اور کوئی اس طرح کوئی بڑا کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور بیچارے کو وہاں سے بے دخل کر لیتے ہیں۔ اور ان پر بھی آپ توجہ دے دیتے ہیں، جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کے آپ کا ایڈریس دے دیں انشاءاللہ۔ علماء اکرام جہاں بھی ہوں گے، خصوصاً مانسرہ کے حوالے سے، یہ مانسرہ ان کا اپنا گھر ہے، اور کوئی بھی امام یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی آدمی یہ نہیں یعنی سمجھتا نہیں سوچتا یہ ہے کہ میرے گھر میں آگ لگ جائے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے اس گھر کو ہر لحاظ سے ہر قسم کے جرائم سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے پاک رکھنے کے لیے ہم جس طرح جس قسم کے بھی تعاون آپ کو درکار ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے ہمارے ساتھ بہت مشکور آپ کا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہمارا کام ہے ان کو ڈھونڈنا، ان کو پہچاننا، ان کو کس طریقے کی طرح پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں میں ڈی ایس پی سے لوگوں میں میری ذمہ داری ہے، لیکن جب ہر ایک بندہ اپنا رول پلے کرے گا تو اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک آئس سیلر ہے جو ووٹ دیتا ہے تو اس کی سفارش کے لیے کھانے کون آئے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر دیکھنا پڑے گا کہ ایک قبضہ مافیا والا ایک بڑا لیڈر بنا ہوا ہے اور لوگوں کی زمینیں آتی آتا ہے، حالانکہ زمین اللہ کی ہے، قبر کی جو ہماری پیدائش ہے وہ ہمیں وہ رقبہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ زمین ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کو کہتے ہیں کہ ہزاروں کا آپ زمین ملے گی، یہ دیکھو فرق 10 مکہ مانگا یہ زمین لے لی، زمین تو اللہ کی ہے، آپ ٹھیک ہے اس کی اونرشپ ایک دیگر ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے، آپ کو اس کا ایک مدد کر دی ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ قبضہ مافیا یہ سارے ان کو ڈھونڈنا، ان کو نکالنا، اور یہ چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، پتہ بھی ہے سب کو، بس وہ رجسٹرس نہیں ہے، ان کو میں اشارہ کروں گا سب کو انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے یہ سارے اشارہ ہو جائیں گے۔ پھر اس میں دیکھنا اس لیے آپ لوگوں کو بلایا ہے، مشورے میں خیر ہے، اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ پھر کیا معاشرہ، کیا ایلڈر، کیا جیسے میں نے کہا کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے ٹرو سٹیزن، وہ میرے اس کام کو اپریشیٹ کریں گے، وہ اس کی اس برائی کو برا کہیں گے، میری یہ گزارش ہے۔ باقی میں اپنا کام جانتا ہوں، جو سرکار نے یہ دیا وہ میں بخوبی جانتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے جس کے حقدار ہیں، ان کو میں دکھاؤں گا۔ اب معاشرے سے میری کیا گزارش ہے؟ میری یہ گزارش ہے کہ بھائی اس کا سفارشی کون ہے، جانتے ہوئے کہ یہ قابض ہے، یہ مظلوموں کا مال کھاتا ہے، اس کا سفارشی کون ہے، اس کے پیچھے کون جانتا ہے؟ اچھا، جانتے ہوئے کہ یہ موت کا سوداگر ہے، اس کا ضمانت کون ہے، کون جانتا ہے؟
اچھا جانتے ہوئے کہ یہ اس چیز میں ملوث ہے اس سے برطرف کیوں نہیں کرتا, اس سے سلام دعا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا کردار میرے ساتھ ایڈر اور یہ معاشرہ اور یہ معاشرہ کی لوگ ادا کریں. باقی انشاءاللہ میرا کام ہے, آپ نے مجھے میری ذمہ داری یاد دلائی, وہ میں نہ بھولا ہوں اور نہ اس سے غافل ہوں, اور انشاءاللہ نااہل بھی نہیں ہوں, وہ پورا کر کے دکھاؤں گا. بہت شکریہ آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل هذا بلدا آمنا صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبیتہ وامتہ اجمعین. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کی فسوق کو ہم نے ایک نام محمد سے محبت کی. تیز قدمی سے چلو پر تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کھو جاؤ گے, کچل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا. سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. انتہائی واجب الاحترام جناب شفیع اللہ گنڈپور صاحب, آپ بحیثیت ہمارے مہمان اور یہاں اگی میں بحیثیت اپنی ڈیوٹی آپ یہاں پر آج آپ نے حاضری دی, اور آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس معاشرے کی جو سب سے بڑی اکائی ہے اور اس معاشرے کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ علماء کرام ہیں. ان کو بلا کر کے آپ نے مشاورت کا ایک موقع فراہم کیا. اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب علی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جب آپ کی گفتگو ہو رہی تھی تو ایسے چل رہا تھا, ایسے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے ہمارا جو مانسرہ جو ضلع مانسرہ ہے انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں کے بعد ریاست مدینہ کا نقش پیش کرے گی. آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا, اور اگر آپ اپنی اس گفتگو کو جب عملی جامہ پہنائیں گے تو یقین کے ساتھ جو علماء کرام آپ کا دست و بازو بڑے رہیں گے. جناب, معاشرے کی خرابی کی تین وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ جو ہمارے مقدسات ہیں ان کی حرمت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور مقدسات میں سب سے پہلے آقا دو جہاں حبیب کبریا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت العظام جب معاشرے کے اندر ان پہ تنقیص اور تنقید ہوتی ہے, تکفیر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر علاقے کا امن خراب ہو جاتا ہے. اور آپ اپنی ذمہ داریوں میں اس بات کو خصوصی طور پہ مد نظر رکھیں گے کیونکہ بحیثیت مسلمان آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت العظام کے پہرے دار اور چوکیدار ہیں. جناب والا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم کوشش کریں گے, گرفت محدود کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو معاشرے کے اندر برائیاں پیدا کرتے ہیں. مثلاً ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے, چرس, پاؤڈر, شراب وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. ڈی صاحب, میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا, ہماری بہادر پولیس چرس پینے والے کو تو گرفتار کر لیتی ہے لیکن چرس بیچنے والے کے اوپر نظر نہیں رکھی جاتی. لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بنیادی چیز کو ختم کیا جائے. چرس پینے والا تو 10, 20, 100, 1000 کی خریدے گا, جب بنیادی طور پر چرس بیچنے والا نہیں رہے گا تو انشاءاللہ چرس پینے والا خود بہت ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک خوبصورت بات کہی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی مجرم کو پکڑ کے لائیں گے اس کو رہا کروانے کے لیے
اس کی سفارش کرنے کے لیے کون آئے گا؟ تو میں یہاں پر بھی انتہائی مؤدبانہ یہ عرض کروں گا، کہیں چھوٹی زبان بڑی بات نہ ہو جائے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں زور ہوتا ہے، جو کرسی پہ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنے ایک ووٹ کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور وہ آ کر کے وہ ایک تھانے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ تھانے کا ایس ایچ او یا اس علاقے کا ڈی ایس پی یا ضلع کا ڈی پی او اگر اس بات کو نہیں مانتا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتا ہے، تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب، ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں، جس طرح آپ نے مجاہدانہ آپ نے گفتگو کی ہے، اور اگر آپ کردار کے غازی بنے تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر ایک ڈی پی او گزرے ہیں جن کا نام عبدالغفور حیدری تھا، آفریدی تھا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور جب یہاں پر لوگوں نے زور بازو ان کو یہاں سے ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی، تو ضلع مانسہرہ کی عوام نے ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ جو یہاں پر بہادر مجاہد آئے گا، انشاءاللہ العزیز ہماری آواز، ہمارے قدم اور ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارے کاندھے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی علماء کرام اپنے اسٹیجوں پر، اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کے یہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے بارے میں آپ بتائیں، ہم بتاتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب وہ فائرنگ کرنے والا گرفتار ہوتا ہے، یا تو سفارش آتی ہے یا پھر پولیس اس کے ساتھ لے دے کر کے اسے چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 3، آگے چل کے یہاں پر ہمارے ضلع مانسہرہ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شادیوں کے اندر یہاں پہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ خسرے نچاتے ہیں اور کنجریوں کو لے کر کے آتے ہیں، جس سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے، ہمارے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کے اوپر بھی اپنی گرفت کو مضبوط کریں۔ اور جناب یہ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہوتا ہے ہر گھر میں، ہر جیب کے اندر۔ آپ کو یہاں پر بھی ایک بڑی عمیق اور لطیف نظر کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جب لوگ ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں یا دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے ملک کا امن خراب ہو جاتا ہے۔ جب اگر کوئی آدمی جائے اپنے مقامی تھانے کے اندر اور جب وہ یہ کہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پر یہ فلاں بدتمیزی پھیل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ایف آئی آر کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کے سامنے دستبردار عرض کرتے ہیں، ان جرائم پر ہاتھ ڈالنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں ہر موقع پر آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، عبید الرحمن حیدری میرا نام ہے، اہل سنت والجماعت ضلع مانسہرہ کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جو بات ایک آدمی بتا دے اس کو بار بار نہ دہرائیں، کیونکہ وقت کم ہے اور سب نے پھر جانا ہے اور ہمارا رمضان بھی ہوتا ہے۔ مولانا بات ہو گئی اس کو بار بار نہیں کیجیے۔ مولانا جی بسم اللہ۔ وہ جو پینے والا ہے وہ ایڈکٹ ہے، وہ مشکلات ہے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ہماری بہن کے حوالے سے اگر وہ چار رات اپنے حوالات رات کو بنانا چاہ رہے ہیں اس کو بنائے، ساری پولیس کو حکم ہوگا کہ اس کا پھر چلتا رہے گا، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیل میں آئے گی، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سفارش کا جو بھی کرے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، سفارش جو بھی کرے، اللہ تعالیٰ میری خوشی کو اتنا مضبوط کرے کہ میں اس کو جواب دوں کہ آپ کسی سفارش کر رہے ہیں، اپنی حیثیت خراب کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہا، نو ڈاؤٹ یہ سائبر کرائم ایف آئی اے کی جوریڈکشن ہے، میں اس میں نہیں گھس سکتا، جس کا جو کام ہوتا ہے اسی کو ساجے اسی کا کام، لیکن پھر بھی اگر اس طرح کی اس چیز جو بہت ہی بات ہوا اور اکثر معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور لائن اگر پیدا ہونے کا خطرہ ہوا تو اس کو اٹھا کے ہم پھر ایف آئی اے کے حوالے کریں گے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا صدق الله العظيم۔
سید یوسف شاہ حلالی امیر جمعیت علماء اسلام سنت کا منصورہ، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت منصور کا منصورہ، محترم جناب ڈپٹی صاحب، میں آپ کو یہاں منصورہ آمد پر اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے خوشامدید کہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں ان پر اگر آپ نے عمل کا آغاز کیا تو انشاءاللہ علماء کرام آپ کے سامنے شامل رہیں گے۔ میں جس طرح کئی صاحب نے فرمایا کہ ان باتوں کو نہیں بلانا چاہتا کیونکہ جو ہو چکی ہیں۔ ایک جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو امن کا دوار دو۔ تو الحمدللہ جب میں مکہ مکرمہ سے عمرہ سے واپس آیا ہوں تو وہاں یہ دیکھ کر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا سبب نظر آتا ہے کہ انہوں نے پہلے جو دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا دوارا دو، اور اس کے بعد فرمایا برہم اہلہ من السماء، جب امن ہوگا تو آپ سکون سے بیٹھ کر رزق بھی کما سکتے ہیں، آپ کی تجارت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مساجد بھی آباد رہ سکتی ہے، اور یہ سارا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ جب امن نہیں ہوگا تو پھر نہ عبادت ہوتی ہے، نہ تجارت ہوتی ہے، پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ ماشاءاللہ آپ ایک آفیسر ہیں اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری جو ہے وہ امن کو قائم کرنا ہے، تو جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو الحمدللہ یہ علماء کرام آپ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ الحمدللہ جتنا قائد صاحب یہاں موجود ہیں، ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کا ممبر ہوں، تو اس سے پہلے جتنے بھی جو حضرات آئے انہوں نے صرف امن کمیٹی کے ممبران کو حضرات کو بلایا، تو آپ نے اس اقدام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورے ضلع منصورہ سے علماء کرام کو بلایا، تو علماء کرام کے سامنے اپنی بات رکھی۔ الحمدللہ ایک گزارش بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک ذری جو ہے سربراہ ہیں، تو الحمدللہ یہ علماء کرام بغیر تنخواہ پورا ہفتہ امن کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرات علماء بیٹھے ہیں، سب ہمارے عثمان صاحب بیٹھے ہیں، قائد صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہر ہفتے ہزاروں کا مجموعہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اور ہم کیونکہ اگر گورنمنٹ بہت سارا خرچہ کر کے آپ بہت ساری توانائی خرچ کریں تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو ہم بغیر تنخواہ کے کر جاتے ہیں۔ ہماری مساجد میں صبح کے وقت درس ہو رہا ہے، اس کے اندر یہی معاشر کی برائیوں کو دور کرنے سے لوگوں کی جو ہے وہ تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو دین سکھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آخری گزارش میری یہ ہے جو آپ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ یہاں کردار ادا کریں گے تو یہاں کے علماء انشاءاللہ آپ کے دست و بازو بنیں گے، اور انشاءاللہ رات 12 بجے کی اگر آپ یہاں کے علماء سے کہیں گے، جس طرح کیسا نے فرمایا ہے، یہاں سب سے بڑی چیز آپ کی یہ ملے گی رواداری ملے گی، بس کی رواداری، یہاں اب میں نے آپ کا وہاں بھی سنا کیا کہتے ہیں وہاں کا جانا ہوتا ہے کسی لحاظ سے، وہاں کے احباب نے مجھے بتایا گزشتہ سال ایک دفعہ جب آپ کو ذکر خیر ہوا تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ عبدالغفور افریدی صاحب کے بعد ایسا کوئی ڈیپیو ہمیں ضلع منصورہ کے لیے ملے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں لایا ہے، اور یہاں رمضان المبارک میں آپ نے علماء کرام کو بھی بلایا ہے، ہماری مشاورت بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ظالموں کے خلاف جو کہ آپ آواز بلند کریں گے علماء کرام آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک گزارش میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ کیسا منع کیا ہے، ایک تو منشیات فروشوں کے خلاف جو آپ یہاں بالکل یہی نظر آتا ہے، جو بیچارے وہ پینے والے ہوتے ہیں پتہ چلا کے کھانے میں بٹھا دیتے ہیں، اس پر آپ کی بات نہیں کرتا۔ دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہاں کا وہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی وہ جمع کرتا ہے، ایک سرمایہ دار کو دیتا ہے، اور یہاں ہمارے منصورے کے یہاں قبضہ مافیا معروف ہے، وہ جب آپ آتے ہیں آپ کی سابقہ فائلیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، آپ کو جو ہے جو قبضہ مافیا ہے جو غریبوں کے اوپر ظلم کر کے ان کے پیسے ہٹا لیتے ہیں، پھر ان کو عدالتی نظام کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں
کہ ان کو ان کے دال کے نظام میں اجار دیا جاتا ہے، وہ بیچارے اپنا مال چھوڑ کر اپنے گھر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کام میں ان ظالموں کے خلاف اگر آپ جو ہے عدم جہاد بلند کریں گے تو انشاءاللہ میں تمام علماء کی طرف سے یہ اعلان کرنا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں، جو آپ نے اعلانات کیے ہیں، جو آپ ایک عزم لے کر آئے ہیں، یہاں ضلع مانسہرہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ جب یہاں سے جائیں تو ہم اسی طرح آپ کو رخصت کریں کہ جس طرح ایک بہادر مجاہد کو یہاں سے رخصت کیا جاتا ہے، اور یہاں مانسہرہ میں آپ ایک جنہ پور کی ایک بہترین کسان کو چھوڑ کر گئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو پورے ضلع مانسہرہ میں ایک جنہ پور ہے، تو یہاں پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں یہاں باقی ہی کوئی جو ہے مجاہد آیا ہے، کوئی غازی آیا ہے، اور اس نے امن کے لحاظ سے یہاں ضلع مانسہرہ کو امن کا دوبارہ بنا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، آپ کے جو ارادے آپ نے کیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب بہت مشہور تھینک یو ویری مچ، اسی میں علماء کرام دعوت کی گئی، اس میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت کی ہے، جو ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، میرے اس وقت بھی جو اذان اجتماع اور آئے تھے اسٹیج کی مکان سے تو اسی لیے شاید آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو بتائیں ایک حیثیت دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بندہ عام ہوتا ہے، ایک اہم ہوتا ہے، جو اہم لوگ میں نے اپنے سامنے بٹھائے ہیں، اگر یہ اور سارے ہم ایک کھڑے ہو جائیں تو چلا جی تراویح کی بات ہے، اس کی تیاری سارا دن کرتے ہیں، جو کام کی تراویح کی بات ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اتنی لمبی تقریریں کی جائیں یا کی کی جائے، تو جو بنیادی بات ہے ہر ایک کا مختلف مقام جو آواز آنے موجود ہے، اور الحمدللہ رحمان میرا نام ہے، یہاں بڑی بڑی مسجد اس کا امام خطیب ہوں، اور بھی جو بتائی ہیں تحصیل کا ممبر بھی ہوں، گاڑی والی مسجد اس کی امامت خطابت تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اس کے آگے صاحب کی بدائیاں تو بہرحال علماء کرام کی موجودگی میں تمام علماء کرام موجود ہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ امن کے لحاظ سے علماء کرام انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، جتنی معاشرت کی برائیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، اور جو اچھے اقدامات ہوں گے اس سے ہماری سماج کی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو بیجا تعریفیں کرنا یہ نہ ہماری عادت ہے، نہ ہمیں آتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو اگر آپ نے ایسے لوگوں سے بچایا، معاشرے میں ہر طبقے میں ہوتے ہیں، صحافیوں میں بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں، وکیلوں میں بھی ہوتے ہیں، علماء میں بھی ہوتے ہیں، تو ہم خوش آمدی نہیں ہیں، بیجا تعریفیں کرنے والے نہیں ہیں، جو اچھا آپ کا کام ہوگا اس پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو برائی ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے، امن کے لیے بار ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اپنا مسئلے کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اگر دوسروں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے مسئلے کی بزرگوں کی یا ان کی لڑائی کا ان کو نہیں کریں گے، اور اس قسم کے بھی اقدامات نہیں کریں گے۔ باقی جو ہے امن میں جو چیزیں رکاوٹ ڈالنے والی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کی دیں گے، اور انشاءاللہ سارے علماء کرام کی تقریر یہی گزارش کرتے ہیں، یہ ہوگی جو بات کریں سر کریں، کبھی تقریر کریں گے تو بہت مشہور عبدالرحمان صاحب کو میں بھی یہ چاہتا ہوں جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو پورا کام پولیس سے ہے، جو کام عبدالرحمان صاحب سے ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جو غلط بات پولیس سے ہے وہ ان کے منہ پہ ہو، اور ہم اگر عمل سے صادق ہو سامنے آئے تو ان کو آگے چلائیں، اور جو بھی بات ہے وہ منہ پہ ہو، اور تعریف اللہ کی ہے، تعریف کسی انسان کی ہے۔ بالکل آپ کے بات کو باقی لمبی چوڑی باتیں بہت ساری رہتی ہیں اور بہت ساری آرائیں بھی ہیں، اور آپ کو بھی ماشاء اللہ اس پہ تنگ ہے۔ میں صرف اپنا ایز نمائندہ ہونے کے ناطے
جوائنٹ سیکرٹری مشاہدات مطلب پاکستان کا ہونے کے ناطے میں انشاءاللہ اس چیز کا آپ سے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں اس پر عزم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے اور انشاءاللہ جو اسٹیج معیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس سے انشاءاللہ معاشرتی جو برائیوں کو ختم کرنے کا انشاءاللہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر ایسا ہوں گے اور اپنی اسپیچ کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے اپنے لسنرز کو اپنے جاننے والوں کو اپنے دل کے ٹکڑوں کو انشاءاللہ اچھا میسج کنوے کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں اور بالخصوص ضلع مانسر ہے کہ امن میں اپنا علماء کے طور پر کلیدی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ علماء کرام میرا نام اور کھانا فلوڑا دسان آپ اس علاقے سے میرا تعلق ہے. میرے لیے ایک گزارش ہے, ساری چیزیں سب نے بیان کر دی ہے, بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں 28 سال سے اپنی مسجد جامع مسجد اور کیا بات دعوت کر رہا ہوں الحمدللہ کہ بہت سی بڑائی کا کام کر دیا اور آپ نے جو اپنی بات کی ہے. میں ایک چیز آپ کو یہ بتایا دینا چاہتا ہوں, ہماری پولیس کی باتوں لے کر بھی ہماری پولیس کو پولیس والوں کے پاس جو کنوے سے گاڑیاں ہیں, اتنی کھٹارا قسم کی گاڑی ہمارے ضلع کے ہمارے یہ بھی بےزتی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو ایک بتایا دینا چاہتا ہوں, شاید آپ اسی تاکید کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے تھانہ فلوڑا میں ان کے پاس 2 گاڑی ایسی ہے کہ پولیس کی ورزی پہنے ہوئے جوان دیکھے لگا. کتنی بری بات. ایک اگر کسی جگہ کوئی معاملات ہو جائیں پولیس والے اور وقت پہنچنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور اس میں ان کے پاس ایک کمی جوانوں کی ہمارے میں جو جوانوں کی کمیاں ہے آپ کو اللہ نے یہ اختیارات دیے پوری ضلع ہے اور آپ اس پہلے ان کمی کو بھی پورا کریں. وہاں پر ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں ایک روڈ ہے نسانوا, ایک دربند روڈ, ایک ہمارا روڈ جاتا ہے جی موہان کا روڈ, ایک ہمارا روڈ جدھر آتا ہے جی مانسرا کا. یہ پورا کھلا تھانہ اس کو کور کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اگر گاڑیاں نہیں ہیں. ایک بات کرتا ہوں, وہ کیا بات ہماری ٹوپی کے مقام پر ایک دفعہ رات 12:30 بجے چوری کی واردات کر رہے تھے بندے کے کم. چوری شروع ہے تو وہاں جپ لگی ہوئی تھی جس سے دروازے کھولو تو اسلام آباد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گیا. انہوں نے فوراً میرا بھائی ٹرانسپورٹ کی گاڑی فوراً فون کیا کہ بھائی ٹاور کے اندر کون ہے. ہم نے کہا آپ تو گھر میں لڑکی تو بات جلدی جاؤ ٹاور کے دروازے کھول رہے. آپ جلدی گئے, تھوڑی سی غلطی بھی کی کہ وہ لائٹیں جب لگائی تو بات, لیکن الحمدللہ کہ وہاں سے تو بھاگے. ہمارے پولیس تھانہ والے گشت پر تھے. 12:30 بجے انہوں نے جب اس گاڑی کو پکڑ لیا کھلا کے مقام پر پوچھ گچھ کی, وہ وہاں پر جو اس پر ایسائی موجود سے بات ہوئی اپنے بات کام اپنا فرمانے لگے. بڑی ہی دنیا میں دیکھی جا رہی تھی بندے پیشاب اور سواد کے علاقے ہمارے علاقے کے لیے وہ ان کو لے کے آنے تک سب نے بات کر لی ہے. میں صرف ایک مختصر سی بات کرتا ہوں, ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ ہم یہ شکایات کبیر احمد نام ہے میرا, کبیر احمد, یونین کونسل چھوٹا آباد سے میرا تعلق ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تجاویز آپ تک پہنچیں گی کیسے, ہماری شکایات آپ تک پہنچیں گی کیسے. ابھی بیٹھے آپ ابھی بیٹھے سر, آپ ابھی بیٹھے ہیں, مہینے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد اگر ہمیں کسی علاقے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے
या कोई बात आप तक इनको अपना नंबर नोट करा तो मैं काम में एक नंबर भी एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि नंबर है बस एक नंबर ऐसा होना चाहिए आपको देता है जिस अच्छी तजवीज है आपकी जी मजलिस की बात अमानत होती है, लेकिन इसके साथ अगली हदीस में भी हमने क्या किया की तीन ऐसी मदारिस हैं जिनके अंदर होने वाली बात को फौरन इंतजामिया को या रियासती इदारों को बताने चाहिए। ये हदीस मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको पे से शेयर कीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब यहाँ बैठा और मैंने आपके ख्याल देखते और किताबें दीनी किताबें उनमें काम करता रहता हूँ, ये उलमाए काम का जो आपने भेजा ये अली फिर जायज़ है, ये इसकी इस्लाह होनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो तमाम मुझे जानते हैं, अमलन में 9C के मुकदमों में मुलव्वस 6 मुकदमों में मुलव्वस बनने को तौबा कायम करके उसके बच्चों को रोजगार में भी लगाया और एक को दूसरे दर्जे का आलम बन रहा है, हाफिज़ कुरान है, और ये जो थोड़ा में साथी पुराना बनाएंगे ताकि आप उसको तरस दें, उसके साथ तावन कुरान की मैं करता हूँ, मैं भी चाहता कि वो तौबा के लिए कुरान को बीच में रखे। ये जो आपने बात की अपने सोर्स ऑफ इनकम, अगर वो उसका जस्टिफाइड है कि वो कारोबार कर रहा है, उसमें इतना अरसा हो गया, और अगर मानसेरा का है कि मेरी जिम्मेदारी आपने है उसकी कारोबार की, अगर कागज साहब इस तरह की हुई जैद उलमा और कोई और छोटे मोटे आदमी मुझे दे दें और मैं जाके बीच में से वेरिफिकेशन करा लूँ कि पहले चरस बेचता था, अब दुकान है, पहले आइस बेचता था, अब गाड़ी चलाता है, तो बिल्कुल उसके सारे कागज साफ करना, हुकूमत को लिखना मानसेरा की हद तक मेरी जिम्मेदारी है। आपकी अच्छी सजेशन है, आई अप्रिशिएट। अलग बे में हम नालायक हैं, हमें समझाएं, आप आए, हम दिल से उलमा की कदर करते हैं। अलग बे अगर खत्म की हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। जी मोहम्मद इसराइल मेहदी मेरा नाम है, यहाँ जामिया मस्जिद सिद्दीक़ के अंदर से दो गुजारिशात आपसे अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि आप 5 वक्त की नमाज है वो अल्लाह का हुक्म है, आप मुख्तलिफ बड़ी बरादरी का मतलब आप जब मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो बीमार हैं इंशाअल्लाह आपको देखी करके कदम करेंगे। मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं बड़ी करीब शहर की उनमें आप पढ़ें, और एक दिन किसी गांव में तशरीफ ले जाए, वहाँ पे बड़ी मस्जिद में पढ़ लें, कभी छोटी में भी पढ़ लें। एक गुजारिश। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर कोई आलिम आपसे ये बात कहे कि ये फलां जगह में ऐसी बात हो रही है, ये नामुनासिब है, तो फिर इसी जगह से कोई बात ये चली जाए कि जी मौलाना साहब ने ये बात कही, अब मौलवी साहब के लिए जो मसला बन जाए, तो इसके लिए ज़रा इस मजलिस को इमानत में रखा जाए। ये आपसे 2 गुजारिशात हैं। तीसरी ये है कि ये जो रेडी वाले आदात हैं उनको ठीक है आप इधर उधर ले जाएं, लेकिन जब उन विचारों को ले जाया जाता है तो वो फल किस तरफ जाता है इसके तरफ भी जरा कदर माने। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे बनेगा। इंशाअल्लाह आप आना फरमाएं। जहाँ भी मस्जिद आएगी अल्लाह का घर है, मैं किसी वक्त हकीकत का नहीं, मैंने आपको कहा इंशाअल्लाह वहाँ पढ़ता हूँ। नहीं आप सब लोग मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात खत्म करने आपको जवाब दे रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह वहाँ की बात मैं पढ़ता हूँ, कम्युनिटी में बिलीव करता हूँ, वहाँ लोग मिलते हैं, उनसे बात भी होती है, और इतना ना घबराए, मौत का दिन मुकर्रर है ना, मौत का दिन मुकर्रर है। वो याद है ना कि वो नमाज सलाम के साथ जो बंदा बैठा था और जलील सलाम को ढूंढ रहा था, उसको कोई जगह की और मुकर्रर थी। तो 3 साल में 2.5 साल में मेरी शहादत नहीं हुई, बच के आ गया, तो वहाँ मेरी मौत भी हुई। अगर मंसेरा जैसे पुरमन शहर में मेरी लिखी है तो मुझे कोई बचा सकता, कितना भी ना डरे। उलमा कराम उठे मेरे साथ, खड़े होते हैं, आज बुरे को बुरा कहते हैं कि देखिए 1 महीना हमारा रमजान का 1 महीने में मंसेरा साफ होता है कि नहीं, इतना मजलिस को राज में भी ना बिल्कुल आ जाए, मैदान से बात करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो राजदारी हम रख सकते हैं वो हम रखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मैं तमाम यहाँ पे शिकला है, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी बात, मकतबा बरेलवी की जिक्र अदा करती है, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह
بار بار اگر سارے خطاب کریں گے تو بات نہیں ہے. آپ مقتدر رکھیے تو میرے پاس ٹھیک ہے سر جی. وقت کو بچاتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی ہے. باقی ہر مسلک والے جو حضرت ہے. دوسری بات مسلک کی کوئی نہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث الحمدللہ کوئی ایسا مقام منصب میں وقت نہیں آیا کہ ہمارے تھوڑا سا پیچھے معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد مزید ہماری مقتیں بڑھی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا وقت کو مروز خاطر رکھا جائے. مجھے ایک صاحب میں کل مجھے ملے ہوئے کہا جی کہ بھائی کدھر کیسے, میں نے کہا اپنی کی چھڑی میں نے کہا جی کیسے دوستہ, میں نے کہا بڑے اچھے ہیں. میں نے کہا کیسے اچھے ہیں؟ اسی طرح سارے غلط کام ہو رہے ہیں. میں نے پھر کل اللہ سالہ کا ان کے تحت اس کے سامنے بات رکھی. میں نے کہا ایک شخص تھا, اس نے کہا, کسی نے کہا کہ بھائی وقت افطار جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اس نے پہلے روزے دعا کی یا اللہ صبح ہی تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ 29-30 روزے رکھو, پھر اس کے بعد عید نہ ہوئی تو پھر ہم بولیں گے. تو میں نے اس کو اس طرح سمجھایا. معذرت کے ساتھ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کرم فرمائے. شفیع اللہ گڈھا پور صاحب تمامی علماء کی طرف سے شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم انشاءاللہ دن رات آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جب بھی کوئی نیا ریڈیو آتا ہے چند دن وہ بہت زیادہ اس قسم کے اقدامات اٹھانے کے جو ہے نا شروع ہو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں پکڑے جائیں گے. یہ جو اتنے مطلب کہ لینڈ مارک کیا ہے صحت فروش ہے یا جو بھی مطلب شرائط کے موجود ہو بھی معلوم ہے اور انتظامیہ کو بھی تمام وہ اڈے بھی معلوم ہیں, تمام وہ ڈر بھی معلوم ہے, تمام وہ فروش بھی معلوم ہے اور تمام وہ لوگ بھی معلوم ہے. لیکن چند ان دنوں کے بعد وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ تحریر اور پھر کیوں کہتے ہیں وہ سلسلہ ایسی نہیں ہے. یہ ایک تجربہ ہے. جو 2000 ایک سال کے بعد ضلع ہے بات سننے میں اپنی بات سن لیں. آپ میری بات آپ سن لیں. ایک سال ہوا, ایک سال بعد ایک سال اس میں نہیں تھکا ہے. وہاں میں بھی لوگوں نے 3 دن روڈ بند کیا. جب تبدیل ہوا گھر میں نہیں کیا ادھر بھی نہیں تھکا. تھوڑا بہت دیر ادھر دے رہے ہیں اور یہ امید بھی کرتے ہیں لیکن یہ تجربہ ہے کس طرح ہوتا رہا ہے. سے لے کر الحمدللہ کوئی اس کا آپ اسی طرح پوری کتنے بھی تو اس ان علاقوں کے اندر بھی آپ وہاں علماء کرام اپنے ساتھ رکھیں ان سے بھی پوچھیں کہ جی آپ آپ چاہتے کہ کسی ہمارے سلوے ہے یا ہمارے اچھی سے آپ نے جو ہمیں یہاں پر تجاوز کی اور آپ نے اس میں کتنی کمی ہوئی اور الحمدللہ جو میرا منشور تھا میں وہاں تک پہنچا. یہ میری گزارش ہے اللہ پاک آپ کو 88 کے نظر نبی 1988 ٹھیک ہے جی. اب بھی دیکھیں ہر بات پر اکٹھے کرنا ہے. علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے. 88 کے ساتھ ہماری 32 88 تک اللہ کا صرف تھا. ابھی آپ دیکھیں میں کراچی نہیں جا سکتا. میں میرا جب چچا فوت ہوا
اس لیے میں بیٹھ رہا ہوں، بندے کے دل میں درد ہوتا ہے تو بندہ اپنی عورت ایسی محکوم کے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ بندے میں بڑی مایوسی ظاہر کی، اس سے آپ کا حوصلہ پست ہوتا ہے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں ایک مہینے کے بعد آپ کے منہ پہ بولیں کہ باتیں بھی تم نے بڑی کی اور کیا تو تم نے کچھ نہیں. ہم تو اس طبیعت کے لوگ ہیں. میرے جب چچا فوت ہوئے، میں پولیس میں ڈی پی ہوں، میرا کوئی خاندان ہوگا، میرے کوئی رشتے دار ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت ہوگی. ہم اس لیے مشورے پہ بیٹھ گئے، تبلیغ والے تو اس چیز پہ مشورہ کرتے ہیں کہ تقاضے کے لیے بھی 2 بندے جاؤ اور دائیں اس سے جاؤ، اور ہر چیز پہ وہ مشورہ کرتے ہیں. ہم اس چیز پہ مشورہ کر رہے تھے، کوئی قوم کے بڑے، کوئی اپنے قبیلے کے بڑے جب اس چیز پہ مشورہ کرتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے. اس چیز پہ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ اس لاش کو، چچا کی لاش کو ہم مٹی کیسے لیں. اب بتائیں آپ جہاں پہ 1 لاکھ، اب بتانا پڑ رہا ہے مجھے، مجبوری ہے، پہلے میں نہیں بتایا، جہاں پہ 1,20,000 کی زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے سردار عطا اللہ خان کو دی ہو، اور وہ میرا دادا ہو، اور وہ سارے بیٹھ کے پوچھ رہے ہوں کہ بھائی یہ اس کی اللہ خان کی موت ہو گئی، اس کی لاش کو ہم دفن کیسے جائیں. اور پھر ہم کہیں کہ بس اس کو ہم دی خان میں دفن کریں گے، ہم نہیں لے جا سکتے. اور پھر دادی اٹھی اور دادی کہیں گے اس کی تو وصیت تھی، اس کو تو دی خان، اس کو تو مٹی میں باپ کے ساتھ دفن کرنا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو پھر جس طرح بختر بند گاڑیوں میں ہم وہ لاش لے گئے، اور جو ہم پہ پابندیاں لگی کہ آپ کو صرف یہاں پہ تدفین کرنی ہے، جنازہ آپ نے دی خان میں پڑھنا ہے، 3 دن کی دعا کے لیے آپ نے دی خان میں بیٹھنا ہے، تو بندے کا دل روتا ہے. امن پہ کمپرومائز نہ کریں. ہم آئے ہیں یہاں پہ، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، 1 دن کی بات نہیں کرتے. 2.5 سال عزیز صاحب نے گزارے، 2 سال مردان میں گزارے، 2 سال پشاور میں گزارے، 1 سال کرک میں گزارا، 16 مہینے سوات میں گزارے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں دباتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں. مایوسی نہیں کرنی کہیں بھی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. بس یہ بات ہے، یہ بات ہے. اس طرح آپ ہیں، اللہ خیر کرے گا. کل صاحب مخلوق کریں، کل صاحب مخلوق کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واحفظ من حمل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب کائنات یہاں پورے ضلع مانسہرہ سے جو مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کے سینے میں تیرا قرآن ہے اور ان کے سینے میں تیرے پیارے لاڈلے نبی کا فرمان ہے. یا اللہ ان سب پہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. یا اللہ تمہیں کی آمد کو زندگی میں سہزاری کا سبب بنا. یا اللہ ہم معاشرے کا سبب بنا. یا اللہ لیبیو صاحب کی مدد فرما. جو بات انہوں نے کی، اللہ کہنا تو انسان کا کام ہے، توفیق دینا تیرا کام ہے. اور اللہ تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر، ہمارے اندر وہ جرأت پیدا کر کہ ہم حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں، اور مظلوم کے ساتھ میں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اگر وہاں حق کا علم لہراتا جا، حق کا علم لہراتا جا، خال صبح دعا نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، ظالم پیر سے بڑھا دے. یا اللہ علماء کرام کو اس کی نشاندہی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما اور ان کی مہربانی فرما. اللہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، ان بچوں معصوموں کی ہیں، ماں کی ہیں، سسکیاں، یا اللہ وہ بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشیں دیکھ رہا ہے. اللہ حق پرستوں کی اگر تو نے کی دل تو ہی نہیں، تانہ دل کی مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہے بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن میرے مولا تیرے پیارے لاڈلے محبوب کی امت میں ہیں. یا اللہ تو آئے
جہاں کی امتی فلسطینیوں کی مدد فرما، اسرائیل کو نیست و نابود کر، یا اللہ فضل اور مہربانی والا معاملہ فرما، ہمارے ملک کو امن و عشق کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے ملک کو امن و عشق کا گہوارہ بنا، ہمارے ضلع کو امن و عشق کا گہوارہ بنا، یا اللہ جتنے علماء کرام قدم رنجہ فرمائیں، یا اللہ اپنے سارے کام کو چھوڑ کے ان کے روزہ لیے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اس ضلع کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے جتنے بھی فورسز ہیں تو ان کی مدد فرما اور ان کو اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں پھر عرض کروں گا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی اس پر وہ سجیشن